بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ سے عذاب خبر کے لیے پناہ مانگنے کی کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اسی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو پیشاب کے خطروں سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب خبر مذکورہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے پر ہی ملے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عیسیٰ احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عذاب خبر کا مسئلہ ہے اس کے خلاف منکرین حدیث نے بڑی مہم چلائی ہے، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ میں تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس پر آخری فیصلہ تو قیامت کے بعد جو حساب کتاب ہوگا تو تبھی جنت یا جہنم میں داخلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ جب امتحان ہو جاتا ہے اور رزلٹ فرض کیجئے 1 مارچ سے 1 اپریل کو نکلنا ہے، تو لہٰذا رزلٹ نکلنے پر ہی معلوم ہو گیا کہ کون پاس ہے اور کون فیل۔ لیکن جنہوں نے امتحان میں کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ تو اندر ہی اندر کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا رزلٹ فیلئر کی شکل میں ہی نکلے گا۔ لہٰذا جو کچھ انسان نے دنیا میں کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس پر طاری رہیں گی۔ زیادہ تفصیل تو ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کیسے ہوگا۔ عالم برزخ اور عالم آخرہ اس کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، ہمیں ان پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خواہ مخواہ اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہو جائیں گی۔ سورہ فرقان میں فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب کی کیفیت تھی۔ ایک دوسری مثال سے سمجھ لیجئے کہ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سامنے ڈس لیا ہے، جاگنے کے بعد بھی آپ کی کیفیت وہی ہوگی جو خواب دیکھتے ہوئے ہوگی، یعنی آپ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ پر شیر نے حملہ کر دیا ہے تو جو خوف کی کیفیت آپ پر خواب میں ہوگی وہی جاگنے پر بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور بعض جگہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی انسان قبر میں داخل ہوگا تو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں کھڑکی سے آئیں گی، اور یا تو ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہنم کی طرف سے اور اس سے آگ کی جھپٹ آئے گی۔ اسے اجمالاً اس درجے میں ماننا چاہیے، مگر افضل یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد ہی جنت اور جہنم میں داخلہ ہوگا، اور یہ قیامت کے بعد ہوگا۔